کم عمر سردار خیر محمد خان شر کا بڑا کارنامہ، 100 سے زائد کچے کے ڈاکوؤں نے سرنڈر کر دیا۔ قبیلی جھگڑے کی وجہ سے وہ ڈاکو بنے تھے نا، ہمیں یہ خیال آیا کہ ہماری قوم میں تعلیم آئے، نوگو ایریا تھا، ہم نے ادھر جو ہے امن کروایا ہے۔ کشمور میں بڑا آپ کا ایک نام چل رہا ہے، سردار خیر محمد خان شر، جنہوں نے کچے کے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے ڈاکوؤں کو یہاں پر سرنڈر کروایا۔ کیا خیال آیا، کس طریقے سے اپنے بابا کے بعد آپ نے کم عمر میں یہ کام کیا؟ ویسے جیسا کہ ادھر جیسے آپریشن شروع ہوا نا کشمور کی طرف سے، SSP محمد مراد گنگور کی طرف سے، تو ادھر کیمپ لگی ہوئی تھی، تو ہم نے بھی ادھر اپنے ڈیرے پہ بیٹھ پہ تقریباً اس طرف سے 20 سے 25 بندے پیش کروائے، گھوٹکی والی سائڈ بھی بندے پیش کروائے۔ کون کون سے ڈاکو تھے؟ کتنے بڑے ڈاکو تھے؟ کرمنل تھے؟ کیا کام کرتے تھے ویسے؟ سارے تو کرمنل نہیں تھے، کچھ تھے ہماری قوم میں جو پیش کر دیے ابھی سارے۔ اس طرف گھوٹکی والی سائڈ رائب شر جیسے آپ نے سنا ہوگا، اور دوسرا سنو شر، ظہور شر، چاندی شر، یہ سارے جو ہے نا ڈاکو ادھر اس طرف تھے، وہ سارے پیش ہو گئے۔ کس طریقے سے رابطہ ہوا؟ کیا یقین دہانی انہیں کروائی کہ سرنڈر کریں گے، اس کے بعد کیا ان کو ریلیف ملے گا؟ ویسے ریلیف انہوں کو تو ابھی مل گیا ہے، ابھی فیصلے تھے ادھر ہو گئے اس طرف اپنا سرکٹ ہاؤس میں۔ قبیلی جھگڑے کی وجہ سے وہ ڈاکو بنے تھے نا، تو ایسے ڈاکو نہیں تھے، تو ابھی تو وہ فیصلے بھی ہو گئے، ابھی وہ سارے جو ہے نا ابھی چالان ہو جائیں گے۔ اچھا، بڑے نوجوان ہیں آپ، کم عمر ترین جو سردار ہیں یہاں بلکہ کشمور کے جو کچے گیہل پور میں ہیں اس وقت، ہم یہ بڑا ایک خطرناک کچا تھا، کسی وقت میں یہاں پر کوئی آ نہیں سکتا تھا، اس کے بعد بڑا امن و امان کی صورتحال، یہاں پر سکون سے اب بندہ آ سکتا ہے۔ یہ خیال کیسے آیا، کس طریقے سے یہاں پر امن کروانا چاہیے ہمیں؟ ابھی جو ہے نا جیسے بندے سرنڈر ہو گئے سارے اس طرف کشمور کی طرف یا گھوٹکی والی سائڈ، ہمیں یہ خیال آیا کہ ہماری قوم میں تعلیم آئے، اسکول ہوئے ادھر، اس کے بچے پڑھے۔ ابھی انشاءاللہ ہم نے MNA کو بھی یہ اپیل کی ہے کہ ادھر اسکول بنوا کے دیں، وہ بھی دیں گے ہمیں۔ اچھا، کتنی حد تک یہاں پر ڈاکو اپنے سرنڈر کروائے ویسے؟ کشمور اور ڈسٹرکٹ گھوٹکی کی طرف سے دونوں سائڈ تھے نا ہماری ٹرائب کے بندے، شر ٹرائب کے، اس طرف بھی تھے اس طرف بھی تھے، ٹوٹل 100 سے اوپر بندے پیش ہوئے ہیں دونوں سائڈوں میں۔ اور پولیس نے فلی کوآپریٹ کیا ان کے ساتھ؟ کیا کیا؟ ہاں بالکل، پولیس انہوں کے ساتھ کوآپریٹیو کیا۔ اچھا، یہاں کے آپ سردار ہیں کچے کے، اور اس وقت آپ خود کچے میں یہاں پر رہائش پذیر ہیں، کیا کمی ہے یہاں پر جو لوگ ڈاکو بننے؟ ویسے ادھر یہی کمی ہے، تعلیم نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، اسپتال نہیں ہے، اس وجہ سے ادھر بندے ڈاکو بنتے ہیں۔ تو کچے کے ڈاکو جو یہاں پر رہ رہے ہیں، کس طریقے سے کھانا پینا ہے، کیا چیزیں تھی، کس طریقے سے سروائیو یہاں پر کرتے تھے؟ وہ تو انہوں کے پاس آتا تھا نا ادھر کشمور سائڈ میں، ہمارا ادھر ڈسٹرکٹ تقریباً 20 کلومیٹر آگے ہے، ادھر سے انہوں کا سامان آتا تھا۔ اچھا، اب کیا سمجھتے ہیں کچا بالکل کلین سویپ ہو گیا، ڈاکو ختم ہو گیا، ڈاکو راج بالکل ختم ہو چکا ہے، یہاں پر امن و امان کی صورت حال ہے، کافی حد تک بہتری اب آ گئی، اب کیا کریں گے آگے؟ لائے عمل کیا ہے کچے میں، کس طریقے سے آپ کام کریں گے؟ بالکل ابھی کلین سویپ ہو گیا، ادھر سے کوئی بھی ڈاکو نہیں ہے ہمارے کچے میں، بلکہ ہماری ٹرائب شہر میں، نہ گھوٹکی والی سائڈ نہ کشمور والی سائڈ۔ ابھی آگے جو ہے وہ اپنے بچے پڑھوائیں گے اسکولوں میں اور شہر کی زندگی گزاریں گے، ادھر وہ جھنگ والا جو ماحول تھا ابھی وہ ختم ہو گیا۔ اچھا، یہ ڈاکو جو بنے ہیں قبائلی جھگڑے کی وجہ سے بنے ہیں یا اور کچھ بھی معاملات تھے؟ جیسے اغوا پر تاوان کا سلسلہ کافی چلتا رہا، کراچی سے لوگ پنجاب سے آتے تھے، یہاں پر کڈنیپ ہو جاتے تھے، اور قبائلی جھگڑے بھی، یہ کیا معاملہ ہے ویسے؟ کچھ جو ہے بندے وہ قبیلی جھگڑے کی وجہ سے، کچھ ایسے ہی ڈاکو بنے تھے۔ ثناء اللہ شہر اور بہت بڑے بڑے نام کردار ہیں، سوشل میڈیا پہ تک ثناء اللہ شہر کی بڑی چیزیں چلی ہیں، اب تو وہ امام بن چکے ہیں، کافی ساری چیزیں وائرل چل رہی ہیں، یہ کس طریقے سے ان کو خیال آپ نے دلوایا کہ یہ زندگی ختم کر کے اور آگے جانا چاہیے؟ ثناء اللہ شر وہ ڈاکو نہیں تھا، لیکن وہ جو ہے نا قبیلی جھگڑے میں اس وجہ سے مانا تو ڈاکو جاتا تھا، سوشل میڈیا پہ کافی ساری ان کی ویڈیوز تھی، بہت ساری چیزیں تھی۔ ہاں اسی وجہ سے وہ ڈاکو بن گئے۔ ابھی تو انہوں نے بھی سوچا کہ ہم ادھر رہیں گے کچے میں، ہم تو مر ہی جائیں گے، ابھی انہوں کا یہی حل تھا کہ ادھر سے نکلے، ہم پولیس کے پاس پیش ہو گئے۔ اچھا، یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیے گا، کشمور میں ایک بہت بڑا معاملہ چل رہا ہے کہ شر برادری اور دیگر جو برادریاں ہیں ان کے خونی تکرار، کافی ساری چیزیں چلنی ہیں، وہ کس طریقے سے ختم کروائیں گے؟ وہ کیا معاملہ، اگر یہی سلسلہ چلتا رہا تو کافی حد تک بڑھتے جائیں گے ویسے؟ شر برادری میں جو بھی اپنے آپ میں جھگڑے تھے نا، کافی حد تک ہم نے ختم کروائے، اور باقی کچھ جو رہ رہے مسئلے انہوں کے، وہ بھی اس پہ بھی کوشش چل رہی ہے، وہ بھی انشاءاللہ چند دنوں میں حل ہو جائیں گے۔
तो पुलिस के हवाले से क्या कहेंगे, किस तरीके से यहाँ पर कोऑपरेटिव है, अब तक क्या उन्होंने आपके साथ कोऑपरेट किया है? होम मिनिस्टर साहब और आईजी साहब और डीआईजी नासिर आफ्ताब साहब, एसएसपी कश्मीर साहब और एसएसपी घोटकी साहब का बहुत इसमें रोल रहा है। ये वही गियलपुर का कच्चा है, दरियाए सिंध, जहाँ पर पहले अमन अमान नहीं था, नोगो एरिया था, काफ़ी सारे यहाँ पर मामलात थे। उसके बाद हम इस खुद दरियाए सिंध में आए और हमने विज़िट किया, खुद देखा कि यहाँ पर क्या अमन अमान है कि नहीं। सर बताइएगा कि आप भी यहाँ पर आए कि ये पहले बताया जाता था कि नोगो एरिया है, काफ़ी सारी चीज़ें थी, ये क्या रीज़न था इसे? बिल्कुल, ये पहले नोगो एरिया था। अभी देखे आप खुद ने ये विजिट किया है, इधर अभी सारे बंदे आ रहे हैं। पहले जो था ये पुलिस के साथ मिलके हमने इधर जो है अमन करवाया है। अभी ये देखे आप खुद इसी हालात को। अच्छा, अभी लोग भी काफ़ी सारे देखने में आए कि लोग बसर भी कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले क्या मामला थे कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता था? क्या रिहाइश पजीर अभी देख सकते हैं कि और भी लोग हैं, काफ़ी सारे अमन अमान की काफ़ी सारी सूरत हाल है? बिल्कुल, अभी तो अमन अमान की हालात बेहतर हो गए। पहले इधर लोग नहीं आते थे, अभी देखो आप देख रहे हो खुद, इधर सारे बंदे आ रहे जाते हुए देख रहे हो आप खुद।